100 سال تو ہو گئے شاعر مشرق علامہ اقبال کو یہ نظم کہے کہ لب پہ آتی ہے دعا، اور پھر ہم لوگ بچپن سے اور پھر میرے خیال میں ابھی بھی شاعر مشرق علامہ اقبال کی یہ نظم پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو بات تعلیم پر ہوتی ہے یا نصاب تعلیم پر ہوتی ہے، یا وہ طبقاتی معاشرے میں، سوری ٹو سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی جہاں بہت زیادہ غریب ہوں، کچھ امیر ہوں، کچھ انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہوں، کچھ مدرسوں میں پڑھ رہے ہوں، کچھ سرکاری مدارس میں پڑھ رہے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ ان سب کو، جبکہ بے روزگاری بھی 2 کروڑ کی ہو جو ایکسیپٹ کرتی ہے گورنمنٹ، ممکن ہے کہ ایک نصاب ہو؟ تو اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ لیکن ہمارے پنجاب میں جو 2 بڑے ایشو آئے، ایک تو ایک بل آیا، اس کا تعلق کیونکہ مذہب سے ہے، میں اس کی اس لیے سینسیٹیو ایشو ہے نہیں جاؤں گا، لیکن پنجاب میں 100 کتابوں پر پابندی لگائی گئی، اور وہاں انہوں نے اپنی بہرحال جو یہ پابندی اتنی بڑی لگائی تو اس کی وضاحت بھی پیش کی۔ اچھی بات یہ ہے کہ جنہوں نے پابندی لگائی پنجاب میں، ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو ہمارے ساتھ ہیں ایم ڈی رائے منظور ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو وضاحت کریں گے کہ یہ 100 کتابوں پر کیوں پابندی لگائی، جس میں بڑے معتبر اداروں کے بھی، آکسفورڈ کے ہیں۔ پھر آپ ایجوکیشن میں، عام طور پر پولیٹکس میں سمجھا جاتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ شہناز وزیر ان کی فیملی، انہوں نے بڑا تعلیم کے لیے کام کیا ہے۔ شہناز وزیر میرے ساتھ ہیں، اور جہاں گفتگو کی ضرورت ہوگی تو میں حکومت پنجاب کی ترجمان ان سے بھی پوچھوں گا، مسر چیمہ سے، کہ جو بل آ رہا ہے یا کتابوں میں پابندی لگئی ہے، کیا کوئی گورنمنٹ کا پریشر تھا؟ کچھ اور ڈاکٹر پرویز رضوی تو اپنے الگ ایک موقف پیش کریں گے، لیکن اگر کیا خیال ہے شہناز بی بی، اگر میں پہلے ذرا یہاں سے شروع کروں کہ طبقاتی تعلیم تو بعد میں ہوگی، کہ پنجاب میں 100 کتابوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کے سبب کیا ہیں؟ جی رائے صاحب۔ بریلوی صاحب بہت بہت شکریہ، یہ بہت بڑے نام ہیں، جو لوگ بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، میرا سب کو سلام پہنچے۔ اچھا، میں بات چیت کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ یہ جو ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے پورے ملک میں، کیا بلکہ پوری دنیا میں، کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو انٹرو آپ نے دیا، آپ نے بالکل غلط دیا ہے۔ یہ جو آپ نے بال سفید کیے ہیں ساری زندگی پڑھ کے اور میڈیا میں، یہ آپ نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتاب یہ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ ہماری کتاب جس کو میں نے بین کیا وہ کہتی ہے حفیظ جلندری کی نظم ہے۔ تو مجھے بتائیں میں آپ کی بات مانوں یا آپ تیتری کتاب کی مانوں؟ میرا مصنف ہے، یہ کون پبلشر ہے؟ یہ کون پبلشر ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ واقعی بینڈ ہونی چاہیے وہ تو۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک کارنامہ بتایا ہے۔ دوسرا کارنامہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے بھی کوئی 4 دفعہ گولڈ میڈل لیا ہوا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ باقی سب پارٹیسپینٹس نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے 1938 میں 1938 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں بطور کلرک ملازمت جوائن کی۔ اس سے 40 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمیں تو یہ ابھی سمجھ آئی کہ مرنے کے بعد بھی بندہ نوکری شروع کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے آپ نے یہ اس طرح کی میں عرض کرتا ہوں جی، یہ 100 کتابوں کے اوپر 100 ڈرامے بننے چاہیے۔ اچھا، اور اس میں مطلب ہے ساری قوم ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس میں والدین کو بھی مورد الزام سمجھتا ہوں، سکول والوں کو بھی، ٹیچرز کو بھی، ہماری سو کالڈ سول سوسائٹی۔ میری تو یہاں پہلے 5 مہینے پہلے پوسٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد کرونا بھی آ گیا اور مجھے خود بھی کرونا ہو گیا۔ اس کے باوجود ہم نے ہمت کر کے یہ 500 کتابیں پڑھ کے اس میں سے 100 کتاب وہ نکالی ہے کہ بھئی آپ کے بچوں کا مطلب ہے میرے بچے، میری قوم کے بچوں کا یہ ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں توہین رسالت ہے، توہین صحابہ ہے، قرآنی آیت کا ورژن غلط لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے ساتھ، ہم نے کمپیریزن کر کے دیکھا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تک غلط ہے، سوشل سٹڈیز میں انفارمیشن ساری غلط ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ ان کو ہم گولڈ میڈل دیں؟ لیکن یہ جو ایشو ہے، یہ تو اس پر میں رائے صاحب آتا ہوں کہ آیا کہ ایجوکیشن میں اور پنجاب ٹیکس بورڈ کو کیا یہ رائٹ ہے کہ، کیونکہ خیر ایک الگ بحث ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ ایجوکیشن پروونشل سبجیکٹ آ گئی ہے، مجھے مسد چیمہ جی نے بھی جوائن کیا ہے، لیکن میں شہناز بی بی، یہ جو اپنی رائے صاحب ہمارے جو رائے دے رہے تھے اپنی، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جناب جو ان کتابوں کو اس لیے بینڈ کیا گیا ہے کہ اس میں اس طرح کے جو واقعات انہوں نے بتایا کہ جی حفیظ اور بہت سارے، لیکن یہ بھی ہے نا کہ سوال آیا کہ بھائی کن لوگوں نے اجازت دی پنجاب میں کہ یہ کتابیں شامل نصاب ہوں، یہ حصہ بنے آپ کے
پڑھانے کا؟ شہناز، پھر میں مسرت جو حکومت پنجاب کی ترجمان مسرت چیمہ سے بھی پوچھوں. جی شہناز بی بی. جی بریلوی صاحب، دیکھیے یہاں تک جب آپ یہ وقت آتا ہے نا کہ کتابیں بین کی جاتی ہیں، سرخیاں لگ جاتی ہیں اور بہت ساری کتابیں بین ہوتی ہیں، اصل بات تو جو سوچنے کی ہے وہ اس ہمارے پورے تعلیمی نظام کے بارے میں، جہاں پر ٹیکسٹ بکس جو ہیں اس کا نظام کیا ہے. اگر کتابیں لکھی گئی ہیں، کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، ماہرین کی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، کریکولم کے مطابق کتابیں لکھوائی جاتی ہیں، اور وہ ایک کمیٹی نہیں، کئی لیولز پر، کئی درجات پر اس کتاب کا ریویو کیا جاتا ہے اور بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ کام ٹیکسٹ بک بورڈز اور کریکولم بورڈز کا ہے. تو اگر حکومت پنجاب نے سوچا اس وقت کہ یہ کتابیں غلط لکھی گئی ہیں اور چھپ چکی ہیں اور یہ بین کی جانی چاہیے، تو سب سے پہلے یہ جواب دیں کہ اگر کریکولم اور ٹیکسٹ بک بورڈ صحیح کام کر رہے تھے، جو کہ اس وقت نظام رائج ہے، یعنی کہ کتابیں لکھی جائیں اور ان کا اپروول دیا جائے اور ان کی منظوری دی جائے، تو اس وقت یہ جو خامیاں اس وقت بتائی جا رہی ہیں اس وقت کیوں نہیں دیکھی گئی؟ یہ تو میرا پہلا سوال ہوگا. دوسرا جو میں سوال اٹھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اصلاحات چاہتے ہیں تعلیم کے نظام میں، اور یہ برسوں سے آپ اور ہم، مجاہد صاحب اور بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی جو کہ تعلیم کے نظام کا جائزہ لیتے رہے ہیں، جو کہ حصہ رہے ہیں تعلیم کے نظام کا، اس میں اگر ہم اصلاحات چاہتے ہیں تو مکمل اصلاحات میں ٹیکسٹ بکس کی رائٹنگ، اس کی اسکروٹنی، اس کی پبلیکیشن، اور ایک فریڈم، یا کہ میں سمجھتی ہوں جو کہ عام طور پہ ملکوں میں ہوتا ہے کہ معیار سیٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو وہ جو نظام ہے، ظاہر ہے وہ ایک بڑا کمزور نظام بھی ہے اور اس میں بہت ساری خامیاں بھی ہیں. اس وقت جو بات ہوئی ہے کہ پنجاب نے اٹھا کے جتنی بھی کتابیں انہوں نے 100 قریب یا 115 یا جتنی بھی انہوں نے بین کی ہیں، اور وقتاً فوقتاً کتابیں بین کی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے تو حکومتوں سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے جب یہ کتابیں لکھی جا رہی ٹھیک تھیں؟ ہے. جب آپ کے ایکسپرٹس نے ان کو دیکھا اس وقت کیوں نہیں یہ سوال اٹھائے گئے؟ دوسری بات یہ ہے، دوسرے ملکوں میں جناب جہاں پہ اچھا تعلیمی نظام ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کریکولم جو ہے، نصاب جو ہے، جو نصاب میں پڑھانا چاہیے، وہ جو کانسیپٹس ہیں، وہ جو سکلز ہیں، اس کی وضاحت ہوتی ہے. ترتیب بار کلاس 1 سے لے کے 10ویں تک یا 12ویں تک بتایا جاتا ہے کہ ریاضی میں کیا سکھانا ٹھیک چاہیے ہے. یا سوشل سائنس اسٹڈیز میں کیا، اور اس کے مطابق پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہوتی. وہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ سکولز خود جانچ پڑتال کر کے ان اوکے. کی شناخت کر کے شہناز بی بی، آپ یہاں تک آئی ہیں تو یہاں تک آپ نے 2-3 سوال اٹھا دیے ہیں. میں کیونکہ تحریک انصاف کی پنجاب میں جو ترجمان ہیں، بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے ہی پوچھ لوں. پہلے رائے صاحب کیونکہ سرکاری یعنی پنجاب ٹیکس بورڈ کے ہیں، ذرا میں احتیاط رکھوں گا کوئی سیاسی ویسی بات نہیں آئے. لیکن مسرت بی بی یہ سوال آیا کہ نہیں، بریلوی صاحب میری ایک گزارش چھوٹی سی یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل سوالات ہیں، میری گزارش ہے کہ یہ سارے آپ میری طرف موڑیں. اچھا، میں سرکاری کوئی ایسی ایشو نہیں ہے، سرکاری بعد میں ہے، پاکستانی پہلے. یہ میڈم کے بڑے جائز سوال ہے، اگر چاہیں تو میں ان کا جواب دے سکتا میں نے آپ جواب دیں گے میڈم تو اسی لیے تو میں نے شہناز بی بی کو بلایا. مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں تو ہمیشہ تھرڈ ڈویژن آیا ہوں عام طور پر، مجھے زیادہ تعلیم کا بھی نہیں پتا. لیکن مسرت بی بی سے پوچھوں گا تو ایک اور مسرت بی بی سوال یہ آیا کہ اب جو بھی جنہوں نے کرا 18ویں ترمیم کو بڑا سراہا گیا، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کو، وہ تو یا ہائر ایجوکیشن ہے، وہ تو ایک فیڈرل سبجیکٹ ہوا کرتا تھا، ہونا بھی چاہیے. اگر صوبے اگر ہندوستان کی اب 26-28 ریاستیں ہیں، ہر ریاست اپنے اگر صوبے کا نصاب بنانے لگے، تعلیم دینے لگے، امریکہ میں ہوگا. اب یہ جو آ گیا، خیر اب آپ نے تو نہیں بنایا، اب اس پر بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے نا کہ 100 کتابیں آپ نے بینڈ کر دیں، اور پہلے ان لوگوں سے جن اداروں کی بینڈ کی ان سے ایکسپلینیشن لینا چاہیے تھا. وہ کہ آپ کا براہ راست سے تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق جو فیصلہ کیا ہے پنجاب ٹیکس بورڈ نے. لیکن یہ تو ایشو ہو رہا ہے. پھر آپ کا بل آ گیا پنجاب اسمبلی میں، اس میں بھی یہ کہ اب ایک بار نئے پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تحفظ حدود اسلام، یعنی خیر اللہ، میں تو خیر بہت اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ اللہ کا مذہب ہے، ایمان ہے، اس میں سب ہم لوگ اللہ ماشاء اللہ مسلمان ہیں، کوئی بھی خلاف نہیں ہے.
تو یہ جو بل ایک انٹروڈیوس کرا دیا، کہا جاتا ہے یہ کوئی سمجھوتا ہے NRO. جی مسرت بی بی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک سیر حاصل گفتگو کے والے پروگرام میں مجھے بلایا، اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے، بیکاز یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. باقی سارے ایشوز ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم سے نکلتے ہیں، اور اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، پہلے میں بل کا آنسر کر لوں بیکاز وہ ڈائریکٹ چونکہ آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک بھی بنا ہوا ہے. دیکھیں، جہاں تک اس بل کی بات ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف دوں کہ اس میں جو اس کو ہم بالکل بھی سیکٹیرین جو رنگ ہے وہ نہیں دینے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے جذبات مجروح ہوئے ہوں یا اگر کسی کے ویلڈ پوائنٹس ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جائے گا، ان کو سنا جائے گا، اور اس کو بالکل بھی ہم اس چیز سے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمیں تو اب میرا خیال ہے کہ ہم سارے مسلم ہیں ایز یو سیڈ، بالکل. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ حدود و قیود انسانوں کی لگائی ہوئی ہیں. اللہ کے مذہب میں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بندش ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسی چیزیں کر کے ایک دوسرے طبقے کی دل آزاری کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے گا بغیر کسی ہیل و حجت کے. اب بات کر لیتے ہیں یہ جو ابھی ہم جو ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ بڑے دکھ اور بڑے افسوس اور بڑی ٹریجڈی سے بڑی کیا ہوگی کہ آپ کی ابھی تو یہ نشاندہی 100 بک کی ہوئی ہے نا، وہ بھی پتہ نہیں اس پہ کتنی زیادہ محنت درکار ہوئی ہوگی. لیکن سب سے یہ بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ. یہ تو آلریڈی دیکھیں ان بکس کی جو اتنی بڑی بڑی بلنڈر، جس کا تو خیر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے تو یہ دیکھے نا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو نظام تعلیم ہے اس کی قسمیں اگر ہم نکالنے بیٹھیں گے نا، اس پہ بھی ریسرچ ہونی چاہیے کہ اس پہ کتنی زیادہ قسم کا نظام تعلیم ہمارے ملک میں رائج ہے. تو اس پہ جو پنجاب گورنمنٹ یا اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں، بالکل وی آر آن اٹ کہ اس کو ہمیں سب سے پہلے یکساں کرنا پڑے گا، ایکول گراؤنڈ دینی پڑے گی. جب تک ہم اپنے نہیں مسرت بی بی، لیکن میں ذرا ہٹ کے ویسے آپ سے سوال کرتا وہ جو آپ کا بل انٹروڈیوس کرایا، لیکن ذرا سا میں نے کہا نا یہ ایشو آ گیا جو رائے صاحب کے ٹیکسٹ بک بورڈ نے، جو شہناز وزیر علی نے صاحبہ نے سوال اٹھائے، بڑی ایجوکیشنسٹ ہیں رائے صاحب، کہ آپ نے یہ جو آپ کے علم میں آیا کہ یہ جو کتابیں اس لیے بینڈ ہونے چاہیے تھی، اول تو یہ شامل نصاب کیسے ہو گئیں؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے 6 ماہ ہو گئے لیکن بہرحال برسوں سے پڑھائی جا رہی تھی. رائے صاحب، جو شہناز بی بی نے سوال اٹھایا ہے. جی میڈم، شہناز کا سوال بہت ہی ویلڈ ہے، اور اس میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کا بھی تھا. اس میں وہ یہ تھا کہ بھئی یہ مینڈیٹ کیا ہمارا ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے فیڈرل سبجیکٹ تھا کوریکولم جو ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد 2010 میں یہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو گیا. کوریکولم اتھارٹی ایک علیحدہ ادارہ تھی اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ علیحدہ تھا، اور اس کو مرج کر کے بنایا گیا پنجاب کوریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، جو کہ اب ہمارا موجود ہے PCTB ہم کہتے ہیں. یہ ایک ایکٹ کے ذریعے مرز وجود میں آیا. پنجاب اسمبلی نے باقاعدہ ایک لا بنایا، PCTB ایکٹ 2015، اس کو آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے سیکشن 10 کے اندر کہ کسی کتاب کے اندر 5 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسلام کے خلاف آپ کوئی چیز نہیں لکھ سکتے، نہ چھاپ سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف نہیں کر سکتے، مورالٹی کے خلاف نہیں کر سکتے، پبلک آرڈر ہے. اور آخری بات 5ویں یہ ہے کہ جو اسیسمنٹ اور ایگزامینیشن کو افیکٹ کرتی ہے، کچھ خلاصے گائیڈیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کا ستیہ ناس رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا ٹرکوں کے 14 دن میں BA کی تیاری کر لیں، یہ لاء میں لکھا ہوا ہے. اچھا، اب مسئلہ آ گیا امپلیمنٹیشن کا. اب سوال ان کا میڈم شہناز وزیر علی صاحبہ کا یہ تھا، اور ویری ویلڈ کویسچن، رادر دا کور کویسچن، کہ جی یہ چھپ کیسے گئی اور مارکیٹ میں کیسے چلی گئی. اچھا، پروسیجر یہ ہے ہمارا، لاء یہ کہتا ہے کہ جو ہماری 2 طرح کی کتابیں ہیں، موٹی موٹی میں آپ کو 30 سیکنڈ میں بتاتا ہوں. ایک تو ہم ٹیکسٹ بک بورڈ خود اپنی کتابیں چھاپتا ہے، ہم لوگ خود لکھتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، پروف ریڈنگ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور 10 کروڑ کتاب ہر سال سرکاری اسکولوں میں فری تقسیم کی جاتی ہے، کوئی پیسے نہیں ہوتے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوریکولم گورنمنٹ نے بنا دیا. اچھا، اس نصاب کے اوپر کوئی بندہ بھی کتاب لکھ سکتا ہے اور چلا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ چھاپنے سے پہلے وہ کتاب بورڈ کے پاس لے کے آئیں، ہمارے ماہرین اس کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے پاس سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں ہر سبجیکٹ کے، وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، غلطیوں کی نشاندہی ہو جائے گی، اس کے بعد کتاب چھپ جائے گی اور لگ جائے گی، کوئی کسی کو اعتراض نہیں. یہ جو 100 کتابیں بین ہوئی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جنہوں نے بغیر NO سے لیے باروں بار کہیں جو چھاپ کے. کچھ تو وہ ہیں جن سے میں نے کہا جی کہ آپ R&D ٹھیک کریں، انہوں نے کہا جی ہم تو کمپوزر سے بنواتے ہیں.
مطلب ہے اگر کوئی میٹرک پاس بندہ بھی ان میں سے چند کتابوں کی میں بات کروں کہ اس کو پڑھ لیتا تو یہ غلطیاں نہیں ہوتی، اور ایک کتاب کے اندر 35 غلطی ہیں۔ چلے ارے رائے صاحب مجھے ایک بریک جانا، اس کا شہناز بھی جواب دیتے۔ شہناز بھی آپ نے ان کا رائے صاحب کی بات سن لی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں شامل نصاب ہیں۔ تو اگر آپ اجازت دیں مختصر سا میرا بھی کامنٹ ہے کہ رائے صاحب درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان یہ پنجاب کریکولم اور ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے، کریکولم اور ٹیکسٹ بک بورڈ کو مرج کیا گیا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری کتابیں دیکھیں، اور جہاں تک غلطیوں کا تعلق ہے ظاہر ہے یہ کتابوں میں اگر انیکوریسیز ہیں، غلطیاں ہیں، یعنی کہ غلط نالج انفارمیشن یا کانسیپٹ دیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ یہ کتابیں چھپ گئیں، بازاروں میں چلی گئیں اور یہ کلیئرنس انہوں نے یہاں سے نہیں لی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے جو تعلیم پر ڈسکشن ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ سے اجازت مانگوں گی کہ تھوڑا سا اس کو وسیع کریں۔ نصاب تعلیم کے نظام کا ایک حصہ ہے، صرف محض نصاب کا ریویو کر دینا اور کوئی ایک اچھی ٹیکسٹ بک بنا لینا غلطیوں کے بغیر ہو اور اچھی ٹیکسٹ بک بھی بنی ہوئی ہو، پھر بھی تعلیم کے نظام میں بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینا لازم ہے، کیونکہ ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو تعلیم کا نظام بہتر نہیں ہوگا۔ یعنی معیاری تعلیم آپ کی ٹیچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کی جو ٹیچر ہے اس کی ٹیچر ٹریننگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جو ٹیچر ہے اس کی نالج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی جو پیڈاگوجی اور ٹیچنگ کی سکلز ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس کے پاس مٹیریلز کیا ہوتے ہیں، اس کے پاس سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، اسکول کا ماحول کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ آج کل بحث ایک چل چکی ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم اور کریکولم کے بارے میں۔ دیکھیے پچھلا کریکولم آیا تھا 2006 میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا جو کریکولم ہے 2006 کا، اس میں بہت زیادہ ایسی خامیاں نہیں تھیں۔ اگر وہ کریکولم صحیح طریقے سے پڑھایا جاتا اور جو رٹے کی طریقہ کار ہے کہ یہ نہ جاتا بہتر بنایا آپ کو۔ شہناز بی بی، ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو علم ہے جو کیمرے کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب آپ کا بریک کا وقت ہو گیا، کمرشل اشتہار شروع ہو گئے، ورنہ وہ تو آج کل تو آپ لوگ جو ڈسکشن وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے تو نہ اس میں بیچ میں اشتہار آتے ہوں گے، میں دیکھتا ہوں اکثر آپ کو زوم میں اور جو انٹرنیٹ وغیرہ پہ، لیکن ہماری تو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اسی لیے میں آپ کو بریک لینا پڑ رہا ہوں، ورنہ میں چاہ رہا تھا مسرت بی بی سے یہ پوچھوں کہ خود ایجوکیشن کو جو آپ نے جن لوگوں کو بتایا اس پر کتنی توجہ دی؟ بجٹ تو دے دیا ہوگا، کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ایجوکیشن میں اسکولوں کی تعداد میں اضافہ کیا؟ اساتذہ وہاں بیٹھتے ہیں، ابھی تو دریوں پہ تو نہیں بیٹھتے، پھر یہ بھی کہ گھوسٹ اسکول کتنے ختم کیے گئے جو شریفوں کے زمانے کے چلے آ رہے تھے؟ بہت سارے سوال کروں گا ایک بریک کے بعد۔ مسرت چیمہ جیسے میں نے کہا حکومت سندھ کی حکومت پنجاب کی ترجمان ہیں، پھر رائے صاحب جنہوں کے پر بڑا کہا جا رہی پابندی کتابوں پہ لگا دی ہے کہ جی کتنا بڑا غضب کر دیا، شہناز علی سینئر سٹیزن، اور کوشش کروں گا کہ ذرا ادھر ادھر بھی اور جاؤں، مگر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مجاہد ملوی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے، اور گفتگو ہو رہی تھی ہمارے پنجاب ٹیکس بورڈ کے، کہہ رہے تھے جی مجھے ابھی 6 مہینے آئے ہو گئے، پورا آپ نے پوری دنیا میں مجھے وہ کر دیا رائے منظور، ناصر صاحب، اور کچھ وضاحت بھی پیش کر رہے تھے۔ پھر شہناز وزیر علی، آپ کو علم ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ان کی خدمات ہیں، ان کی بلکہ فیملی کی خدمات ہیں بھی، اس طرح مسرت چیمہ صاحبہ ہمارے ترجمان حکومت پنجاب ہیں، اور میں نے اسی لیے کوئی نون اور کوئی پیپلز پارٹی واٹی یہ نہیں بلائی کوئی، اس پہ ایجوکیشن کا معاملہ، اس پہ سیاست کے لیے اور وقت ہے۔ لیکن میں نے پھر ایک بہت ماہر تعلیم ہے ہمارے ڈاکٹر پرویز ہدوائی، جب ان سے یہ معلوم کیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک نصاب کیا ممکن ہوگا آگے چل کر، جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے 2021 میں، شاید کافی ٹائم اسے دیا گیا وہ بنا سکیں، تو ذرا ڈاکٹر پرویز ہدوائی سے معلوم کرتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آ رہا ہے کہ انگلش میڈیم سرکاری اسکولوں اور مدارس کا ایک نصاب ہو، کیسے ممکن ہوگا، کریکولم بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ہر ایک اب میں تو یہ چاہوں گا کہ ایک ہی نظام تعلیم ہو،
کیونکہ آخر نظام تعلیم سے ہی جو ہمارے معاشرے کے اندر اونچ نیچ ہے، طبقاتی فرق ہے، مٹ سکتا ہے. میں ضرور یہ چاہوں گا، لیکن صرف ایک نصاب کرنے سے نہیں ہوتا، کیونکہ نصاب کے علاوہ اسکول ہیں. وہ اسکول جہاں آپ فیس 500 روپے دیتے ہیں یا 1000 روپیہ دیتے ہیں ماہانہ، اور وہ اسکول جس طرح کے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ہے HSN کالج، جہاں 50 60 70 ہزار روپیہ ماہانہ فیس ہے. تو کیا صرف یہ کہنا کہ بس ہم نے ایک نصاب کر دیا کافی ہے؟ اب صرف اسکولوں کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ جو سہولیات ہیں، پھر جو نظام امتحانات ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ مدارس میں تو حفظ کا پورا نظام چلتا ہے، خواہ آپ نے وہاں دین کا امتحان دیا ہو یا آپ نے سائنس کا امتحان دیا ہوا. ہاں آج بھی سائنس تو پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس میں، لیکن کیا وہ سائنس کو ٹھیک طرح سے پڑھایا جاتا ہے؟ کیا سائنس کی روح وہ اس پڑھانے کے طریقے میں موجود ہے، یا یہ صرف ایک خانہ پوری ہے؟ تو جب آپ مدارس میں اور سرکاری اسکول میں اور پھر باقی تمام اسکولوں میں ایک ہی نصاب پڑھائیں گے، تو کیا آپ ایک ہی نظام امتحانات کا بھی اطلاق کر سکیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ محض قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. تو ہاں یہ بہت آسان بنانا کہ بس آپ نے یہ کہہ دیا کہ اب سب کا نصاب ایک ہے، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں خدا را پہلے وہ پورا کریں. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو دیکھیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اگر آپ سائنسی لحاظ سے دیکھیں، علمی لحاظ سے دیکھیں، تو پاکستان اس خطے میں سب سے زیادہ پسماندہ ملک ہے. اور میری بات پہ آپ نہ یقین کریں، لیکن دیکھیں مشرق وسطیٰ میں جو ملازمتیں دی جاتی ہیں، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈینز سب سے آگے ہیں، پھر بنگلہ دیش کے ہیں، پھر دوسرے مسلمان ملکوں کے ہیں، فلپینز کے ہیں وغیرہ. لیکن پاکستانیوں کو صرف محنت مزدوری زیادہ تر کے مواقع ملتے ہیں، اور وہ بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہنر اور تعلیم کی بنا پر ملازمتیں ملیں گی، اور اس کی بنیاد ہم کاٹتے چلے جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا موقف درست ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے میں ذرا کوئک اگر ذرا پہلے تحریک انصاف کی ترجمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا یہ پوچھ لوں کہ یہ جو انیشیٹو ہے کس طرح ممکن ہوگا. ویسے تو میں ایجوکیشن منسٹر صاحب سے ہی معلوم کرنا چاہتا چیمہ صاحبہ کہ یہ جو انیشیٹو لے رہے ہیں یہ کیا ممکن ہوگا، جبکہ صوبہ سندھ جو ہے چاہے کوئی ایشو آپ کو ویسے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر اور بھی مسائل ہیں بلوچستان خیبر پختونخوا میں. مسرت بی بی جی دیکھیں، بالکل دیکھیں، شروعات تو کرنی پڑے گی، اس کو ہم ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ دیکھیں نا کہ جو لاکھوں بچے ہمارے مدرسوں میں ہیں، وہ بالکل آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو بیسک جو دنیا داری کے لیے جو علم چاہیے ہوتا ہے وہ تو بالکل اس سے محروم تھے. تو ایٹ لیسٹ اب یہ جو بیسک سائنس کی اور باقی جتنی بھی ایجوکیشن ہے، جب اس کے دائرہ کار میں آئیں گے، اور پھر دیکھیں پہلے میرا ماننا یہ ہے کہ ہم پہلے فرسٹ اسٹیپ اچیو کریں گے، اس کے بعد ہم یہ بالکل آہستہ آہستہ گریجولی چیزیں چینج ہونی ہے. لیکن یہ کہ ہم ایگزامینیشن سسٹم سیم نہیں دے سکتے، ہم انفراسٹرکچر سیم نہیں دے سکتے، تو پھر تو یہ چیزیں کبھی بھی شروعات اگر ہم اس کی آج نہیں کریں گے، اگر ایک اسٹیپ ہم اچیو کر لیں گے تو پھر دوسرا اور پھر تیسرے کی بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ باری آئے گی کہ پبلک سیکٹر کے اسکول اتنے امپروو کر جائیں گے کہ پھر کوئی خاص ڈفرنس نہیں رہے گا. اور وہ ایسا بھی پاسبل ہے. اب دیکھیں نا آپ باہر کی دنیا میں، وہاں پہ تو یہ جو ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ بڑا بزنس ایجوکیشن سسٹم بنا، اس کی وجہ ہمارے پبلک سیکٹر کے ایجوکیشن سسٹم کا فیل ہونا ہے. تو جب ایک ٹائم آئے گا جو کہ لیکن اس کے لیے ہمیں شروعات تو کرنی پڑے گی. ٹھیک مسرت. اچھا جی مسرت بی بی ایک منٹ. جی شہناز ولی جو سوال اٹھایا میں نے ہدبائی سے پوچھا، پھر یہ کہہ دیجیے ہم نے انیشیٹو لیا، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ تو چلے پنجاب والوں سے میں رائے صاحب کو بعد میں الگ رکھتا ہوں، ان کا ایشو الگ ہے،
کہ یہ جو اور ایک ہم نصاب، نے ایک سیکنڈ میں صرف ایڈ کروں کہ ہم نے کافی زیادہ اسکولس پہ کام کیا. اگر اس کا مجھے آپ موقع دیں گے تو پنجاب گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم کن لائن پہ کام کر اس رہے کے ہیں. لیے میں الگ آپ کو بلاؤں گا نا ایک پروگرام میں پورا پنجاب کا ایجوکیشن کرنے کے لیے وقت پہ. جی شہناز، جو آپ نے مسرت بی بی کا سنا اور پھر ڈاکٹر ہدوائی نے جو رکھا، ذرا کوئک ذرا کنکلوڈ کروں اگر میں آپ سے. جی، نصاب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ نصاب کو ریفارم کیا جا رہا ہے یا ریویو کیا جا رہا ہے یا ایک نیا نیشنل کریکولم لایا جا رہا ہے. پاکستان میں پہلے سے ہی ایک نیشنل کریکولم ہے. یہ کوئی خلا میں سکولز نہیں چل رہے اور ٹیکسٹ بکس نہیں لکھی جا رہی. تو بات یہ ہے کہ جو نیشنل کریکولم ہے اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، نجی ادارے ہیں، جو کہ 2-3 قسم کے پرائیویٹ سکول سسٹم چل رہے ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ بہت زیادہ فیس چارج کرتا ہے، جہاں پہ جو والدین، جن مالدار والدین ہیں، ہائی انکم گروپس ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. ان سکولوں کی فیس 20,000 30,000 35,000 40,000 تک بھی جاتی ہے. پھر دوسرے پرائیویٹ سکولز ہیں جو درمیانے طبقے کے لیے ہیں. کچھ بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ سکولز ایسے بھی ہیں جو کہ 500 روپے فیس بھی چارج کرتے ہیں، 700 800 1200. ان سکولوں میں بھی گورنمنٹ کا ہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ جو نیا ایک نیشنل کریکولم کی بات کی جا رہی ہے، یہ سنگل نیشنل کریکولم کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ فرق ہے. سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے میٹنگز کی ہیں، جو شفقت محمود صاحب نے کونسل اور کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے ایکسپرٹس کی کمیٹیز بنائی. ان کا یہ کہنا ہے، ان کی کونسل کا، کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم سارے اسکولوں میں پڑھایا جائے گا. اس پر 2-3 قسم کے اہم نکات ہیں جو میں آج پیش کرنا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے مطابق نصاب جو ہے وہ صوبے کی تحویل میں آتا ہے، پروونشل جورسڈکشن میں جس ہے. کے معنی پنجاب گورنمنٹ اگر بینڈ لگا رہی ہے تو درست ہے. پھر آپ مت بولیں سندھ گورنمنٹ اس پہ بین کی بات 100 کتابوں پہ نہیں، مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصول ہیں ان کے مطابق نہیں ہے نا یہ شہناز بی بی. تو اگر آپ نے پروونس کو یہ دے دیا، آپ نے سندھ میں اسی طرح کچھ اور اصول نافذ کر دیے کہ نہیں. نہیں، ایک منٹ مجاہد صاحب پلیز، اس بات کو آپ زیادہ کنفیوز نہ کیجئے. جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، قانون ترمیم بنی تھی، اس کے بعد سارے صوبوں نے اس ترمیم کے مطابق 18ویں ترمیم کے ڈیلیگیشن آف پاورز ٹو پروونسز کے مطابق اپنے جو ایجوکیشن سیکٹر کا نظام ہے وہ مکمل طور پر سنبھالا ہے. اب کریکولم کے اوپر پوزیشن حکومت سندھ کی تو کافی واضح ہے. وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم حکومت سندھ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ذریعے اپنا کریکولم ریویو انہوں نے کیا ہے. کافی عرصے سے یہ کام جاری ہے، اور اس میں جو بھی کوئی سنگل نیشنل کریکولم اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے واضح کیا جاتا ہے تو اس میں سے وہ دیکھیں گے کہ سندھ نے جو کریکولم کام کیا ہے اس میں وہ شامل کیا جائے گا. شہناز بی بی، آپ کو بھی پتا ہے یہ ایشو بہت ہی مجھے ایجوکیشن کا، اور میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے براہ راست گفتگو کا، بہت وسیع ایشو ہے، لیکن یہ جو ہم لوگوں کے جو چینلوں کو اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو رائے صاحب، میں آپ سے یہ ذرا ایک آخر میں ذرا بات معلوم کر لوں کہ آپ نے جو پہلے پابندی لگانے سے پہلے ان 100 کتابوں پہ ان پبلشر کو، جیسے کہ آکسفورڈ تھی، کیمبرج تھی، ان کو پہلے آپ کو نوٹس ایشو کرنا تھا. اب بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وضاحت کریں. اب کتابیں تو اٹھ جائیں گی، وہ نقصان تو ہو گیا، بدنامی تو ہو جائے گی. اب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ہفتے میں ان سے کہا ہے کہ آپ ایکسپلینیشن دیں. رائے صاحب. جی، میں گزارش کرتا ہوں، ایک تو پہلے والی کلیریفیکیشن میں چھوٹی سی آپ کو دے دوں کہ کریکولم الگ چیز ہے اور کتابیں چھاپنا الگ چیز ہے. سنگل نیشنل کریکولم کا اور اس کتابیں بین کرنے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کتابیں بین کرنا، کتابیں چھاپنا، یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہی ہے. اور اس میں ایک ہلکا سا 10 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ آئین پاکستان کے اندر ایک آرٹیکل 147 بھی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی صوبہ اپنا کوئی فنکشن اپنی مرضی سے فیڈرل گورنمنٹ کو دے سکتا ہے. آرٹیکل 146 اس کے الٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے جیسے سی وی ٹیز اکٹھے ہوتے ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ اس پہ کوئی نہ کوئی سنگل نیشنل کوریکولم پہ کنسنسس ڈیولپ تقریباً ہو گیا ہے، اور یہ آئین کے اندر ہے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد کے یہ میں آپ کو آرٹیکلز بتا رہا ہوں کہ یہ گنجائش اس میں ہے. اب آگے کتابوں کی بات.
دیکھیں جو بین ہم نے کی ہے، بین کا مقصد کیا ہے، وہ ماشاءاللہ کسی 2-3 ٹی وی چینلز پہ ہمارے جو بانچ قسم کے دانشور ہیں یا ان کو باقاعدہ کسی کے پے رول پہ ہیں، آپ کی تو مہربانی کہ آپ نے میرا موقف سنا ہے، انہوں نے میرا موقف سنے بغیر، یعنی آپ فیکٹس جانے بغیر کس طرح انالیسز کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ مرڈر بھی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو اسے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے قتل کیوں کیا ہے؟ وہ کہے گا جی میں نے سیلف ڈیفenس میں کیا ہے، میرے گھر ڈاکو آئے تھے، انہوں نے میرے پہ فائرنگ کی، میں نے گولی چلائی ہے۔ اچھا یہ مطلب اندازہ کر لیں، میں تو اتنا دکھی ہوں اور پریشان ہوں کہ پاکستان کا ستیہ ناس ہم نے کیا کیسے ہے؟ ہمارے اس میں چند سو کالڈ مفکرین، اب یہ مجھے بتا دینا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کیا انہیں موقع تو دیا ہے نا ایک ہفتے کا کہ وہ آئیں اور ایکسپلین کریں۔ یہ اسی ایگزیکٹلی ان کو، وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں، آکسفورڈ والے بھی آئے ہیں، باقی بھی آئے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل ہماری غلطیاں موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ، میں نے کہا جی ایکسپرٹ صاحب میرے ساتھ بٹھائیں، ہم آپ کو نشاندہی کرتے ہیں، اور انہوں نے کافی پڑھ بھی لی ہیں اور سب نے معذرت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی بلکہ کچھ نے مجھے کہا ہے، میرے پاس ٹیلی فون نمبرز ہیں، یہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہیں پبلشرز کے آل پاکستان کو، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ رائے صاحب میرا تو یہ خیال تھا کہ میں آپ کے اکیلا 1-on-1 بات کرتا تو زیادہ بہتر تھا، یہ ہم نے ذرا وسیع ہو گیا کیونکہ یہ دونوں ایشو اہم ہیں۔ وہ جو ایک بل آیا ہے پنجاب اسمبلی وہ بھی اپنی جگہ، نصاب بھی اپنی جگہ، میں نے سوچا آپ کو بریلوی صاحب میں ایک منٹ، میں آپ کو اگر بریلوی صاحب ایک منٹ میں صرف لینا ہے، بلکہ 30 سیکنڈ اگر آپ مجھے دے دیں، بہت ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ 30 سیکنڈ، اونلی 30 سیکنڈ، تاثر یہ دیا جا رہا ہے جی کہ یہ علم دشمنی ہے، کتابوں پہ پابندی لگ گئی۔ اب میرے سامنے یہ دینیات کی کتاب ہے، اچھا یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ اسٹرگل فار پاکستان IH قریشی صاحب نے لکھی تو وہ ایک کتاب ہے، بین ہو گئی تو میں اور آپ پڑھ نہیں سکیں گے۔ یہ دینیات کی کتاب ہے، یہ 5ویں جماعت کی ہے، یہ 500 لوگوں نے لکھی ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی کتاب ہے۔ اگر اس میں غلط ہے اور ہم نے اس کو بین کر دیا تو 499 کتابیں مارکیٹ کے اندر ہیں، وہ بچے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، چلے آپ کے، میں نے آپ کو 32 سیکنڈ دے دیے رائے صاحب، لیکن الگ سے اس پر گفتگو ہوگی اور اس پہ گفتگو جاری چاہیے ہو جائے، مکالمہ ہونا چاہیے، اور آپ نے درست کہا کہ آپ کی رائے لینی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ بڑا اہم ذرا حساس ایشو تھا، بھائی یہ چلتا رہتا ہے، NRO اور حکومت کی حمایت، اپوزیشن، یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں سوچا یہ بھی بڑا اہم حساس موضوع ہے، خاص طور پر پاکستان کے عوام کی اکثریت کا۔ میں وقت اتنا نہیں دے سکا اپنے مہمانوں کو ذرا، لیکن بریک کے بعد میں نے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا وقت آ رہا ہے کورونا کے حوالے سے، کم از کم پاکستان کی حد تک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور گفتگو ایجوکیشن پہ ہو رہی تھی، لیکن بہرحال پاکستان نہیں ساری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کرونا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو شام ہوتے ہی بلکہ دوپہر سے ہی گھر سے باہر نکل پڑتے تھے، اور ہماری طرح ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا یہ معمول تھا، اب گھروں میں قید ہیں، نکلتے بھی ہیں تو بڑی نگہبانی میں، فون بھی آتے رہتے ہیں، اور اس کا سبب کرونا جیسی مہلک بیماری ہے۔ کہنا تو آسان ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں اموات 6000 ہوئی، متاثر 3 لاکھ ہوئے، لیکن جس کی انگلی کٹے، یعنی جو متاثر ہوگا، جو اس پہ گزری، یا جو جس کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں پڑوسی ملک ہندوستان، جناب وہاں کوئی 30,000 کے قریب جو ہے اموات ہو چکے ہیں۔ امریکہ جو ترقی یافتہ ملک، اس سے بھی بڑا۔ اور خیر میں زیادہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا ابھی یہ کراچی شہر کے حوالے سے کہ وہاں تو بارشوں نے ہی کیا تباہی بربادی بھجوائی، پرائم منسٹر نے بھیجا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بہرحال لوگوں کو خاص طور پر اب جو آ رہا ہے بقرعید، اس میں ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ کرونا کہیں جو اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم سے ایک حد تک رک گیا ہے، اور بلکہ بتدریج ہر دن اچھی خبر آ رہی ہے۔ یہ اچھی خبریں آتی رہیں کہ پاکستان جیسا تیسری دنیا کا پسماندہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہاں روز 50 لوگ جو ہے ان کی اموات ہوں یا 1000 متاثر ہوں۔ کرونا پہ آئندہ ہفتے بقرعید کے بعد آؤں گا، بلکہ اس کے لیے آپ کو مبارکباد دے دوں کہ قربانی کر رہے ہیں۔ جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔